السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ۔ خوش آمدید ہو تمام میرے بھائیوں اور بہنوں کو جو ماشاءاللہ مسلسل میری جو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اس کو لائک بھی کرتے ہیں، اس کو فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ یہ ہمارے شوال کا جو ہے چوتھا جو ہے ویڈیو ہے، جس میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو دنیا میں بھی تمہیں خوش رکھے گی، دنیا میں بھی مصیبت و آفتوں سے بچا کے رکھے گی، اور ایسی چیزیں جو دنیا میں جو دشمنی ہوتی ہے وہ تمام دشمنیوں سے جو ہے یہ ہمیں بچائے گی، اور یہ ہمارا ساتھی بن جائے گی۔ ایسی نصیحت میں لے کے آیا ہوں۔ یہ بات اگر ہم نے ہماری زندگی میں آج سے سیکھ لی اور کر لی اور اس پر عمل کیا تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی ہم خوشحال ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ کیوں میں جو ہوں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو چیز ہم رمضان میں کرتے تھے روزوں کے ساتھ ساتھ، وہ چیز اگر آج بھی کریں اور آئندہ مرتے دم تک کریں تو یہ چیز ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائے گی اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ دے گی، اور وہ ہے کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کا پڑھنا۔ ہم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور جو ہے قرآن سنا کرتے تھے۔ قرآن فجر میں سنتے تھے امام کے پیچھے، مغرب میں سنتے تھے، عشاء میں سنتے تھے، تراویحوں میں سنتے تھے، کبھی خود بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن رمضان جانے کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر قرآن کا ساتھ ہم نے چھوڑا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس کے بارے میں ابھی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 804، اور اس حدیث میں کہتے ہیں عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، الله أكبر، ولا تستطيعها البطلة، الله أكبر، قال معاویہ بلغنی ان البطلة السحرة۔ دیکھیں اس حدیث کے اوپر اگر آج آپ نے عمل کر لیا انشاءاللہ زندگی بھر آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی جو دنیا کی ساری پریشانیاں اس حدیث سے ختم ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن یہ قرآن اپنے اس دوست کے لیے آئے گا اللہ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے، کیونکہ انسان جو ہے ہم دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں، پھنس سکتے ہیں، اللہ کے سامنے مشکل میں آ سکتے ہیں۔ یہ دوست ہمارا جو دنیا میں ہم نے اس کو دوست بنایا، قیامت تک ہمارا ساتھ دے گا۔ دوسرے سارے بھاگ جائیں گے، بیوی بھاگ جائے گی، شوہر بھاگ جائے گا، بچے بھاگ جائیں گے، ماں باپ بھاگ جائیں گے، دوست بھاگ جائیں گے، سب کچھ، قرآن نہیں بھاگے گا۔ قرآن قیامت تک اللہ کے سامنے ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سفارش کرے گا، سفارش یعنی اللہ سے کہے گا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ اقرأوا الزہراوین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چمکتی ہوئی دو صورتوں کو آپ پڑھو۔ یہ چمک ہے، نور ہے، روشنی ہے اس کے اندر، گمراہی سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے، پریشانیوں سے یہ نکال کے تمہیں جو ہے روشن کر دے گی۔ کون سی دو صورتیں ہیں؟ سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران، 286 آیت، 200 آیت ہیں، مطلب 486 آیت ہیں۔ کیا مشکل ہے ہمارے لیے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، یہ بادلوں کی طرح جو ہے دونوں صورتیں بن کے آئیں گی اور ہمیں سایہ کریں گی۔ کیوں؟ سورج زمین پہ ہوگا، گرمی، پریشانی، ارد گرد کا شور شرابہ، انسان پسینوں میں لت پت ہو کے ڈوبا پڑا ہوگا، پیاس سے مرتا ہوگا، گرمی سے تڑپتا ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں اس کے لیے جو ہے بادلوں کی طرح بن کے سامنے آ کے اس کو سایہ دیں گی۔ یہ نہیں تو دوسری روایت میں دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ ایسے لگے گا یہ دو صورتیں کأنہما غیایتان، گویا کہ یہ جو ہے سبحان اللہ سایہ بن گئی ہیں، یعنی خود ایک اس طرح کی جو شیڈ بن جائے گی، ایک ایسا سایہ بن جائے گا کہ جو تمہیں جو ہے گرمیوں سے بچائے گا۔ وَكَأَنَّهُمَا أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ، اور یہ
دوسرا جو ہے مثال آپ نے دی، ایسا لگے گا جیسے کہ چڑیا پرندے جو ہیں، چرند و پرند اڑ کے ایک ایسے گھٹ یعنی جمع ہو کر اس طرح اڑ رہے ہوں گے، گویا کہ جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہوگی پرندوں کی جو اس کو جو ہے ڈھانک دے گی اس انسان کو۔ اللہ اکبر! کیا کریں گے؟ تو حاجان عن اصحابہما، وہ انسان جو سورہ بقرہ کو پڑھتا ہوگا، وہ انسان جو سورہ آل عمران کو پڑھتا ہوگا، یہ دونوں صورتیں جو ہیں قیامت کے دن اللہ سے کہے گی، لڑے گی، اللہ سے گڑ گڑائے گی، اللہ سے جو ہے التجا کرے گی کہ اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دنیاوی فائدہ، سورۃ البقرہ فإنها أخذها برکۃ۔ اللہ اکبر! آپ نے بیان فرمایا جو سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے اس کے پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، وَتَرْكَهَا حسرت، اور وہ حسرت و ندامت اور خسارے میں پڑ جائے گا وہ انسان جو سورہ بقرہ کو نہیں پڑھتا ہے۔ وَلَا تَسْتَطِعُهُ الْبَطَلَةُ، پھر جادوگروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کوئی جادوگر جادو کرنا چاہے تو سورہ بقرہ پڑھنے والے پر اثر نہیں ہوگا۔ جو جادو کیا بھی ہوگا اگر غلطی سے بھی، تو آج سورہ بقرہ شروع کر دے، دیکھیں آپ کے جادو کے اثرات ایسے بھاگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو تعویذ کی ضرورت نہیں، مولوی کی ضرورت نہیں، سورہ بقرہ گھر میں ہے، ماشاء اللہ پڑھیں اس کو۔ تو میرے بھائیو اب اس سے سوچ لیں، آپ کو دنیا کے اندر خوشی چاہیے، آپ کو دنیا میں غم نہیں چاہیے، آپ کو دنیا میں پریشانیاں نہیں چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دشمن آپ کو جو ہے نقصان نہ پہنچائے، تو سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھے۔ قیامت کے دن آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے پیسہ کام نہیں آئے گا، پوزیشن کام نہیں آئے گا، دولت کام نہیں آئے گی، بیوی بچے نہیں کام آئیں گے، شوہر جو ہے نہیں کام آئے گا بیوی کے لیے، اور اسی طرح دوست یار بھی کام نہیں آئیں گے، ماں باپ تک ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے مدد کے لیے، قرآن آئے گا اور یہی ساتھ دے گا ہمارا۔ تو میرے بھائیو اس سے بہتر اور کیا میسج ہوگا، اس سے بہتر اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر سننے کے بعد اگر ہم ابھی بھی ہمارا تعلق قرآن سے نہ جوڑیں تو اور کچھ نہیں ہوگا، ہمارا ہی نقصان ہوگا، ہمارا ہی خسارہ ہوگا، قرآن کا کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں، جب تک کہ انشاءاللہ ابھی جو ہے دوسری حدیث جو ہے دوسری نصیحت لے کے آؤں گا میں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور آگے کرتے ہیں، کرتے رہیں یہ کام، آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔